बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास समदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है विदाए मक्तल हिस्सा दोम। दोस्तों, कदामा बिन ज़ायदा का बाप ज़ायदा मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ख़ास में शामिल था। कदामा रवायत करता है कि मुझे अपने वालिद बुजुर्गवार ने बताया था कि एक दिन मैं अपने शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने इनसे करबला के वाक़यात दरियाफ़्त किए। तो उन्होंने फरमाया कि हमने सुना है तुम करबला गए थे और तुमने हमारे पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की थी। मैंने अर्ज़ किया, बेशक आप बजा फरमा रहे हैं। फिर आपने फरमाया, तुम सब मोमिनीन को ये ज़ियारत इस वक्त तक फ़ायदा नहीं देगी जब तक तुम हमें अपनी हर चीज़ यानी माल, जान, इज़्ज़त, औलाद और नामूस से ज़्यादा अजीज़ न समझो और तमाम कायनात में हमें सबसे आला मकाम न दो और हमारे फ़ज़ाइल को जब तक बयान न करो और हमारे हकूक़ के वाजिब को अदा न करो और इस उम्मत में हमारा जो आला मकाम है इसको न समझो। फिर फरमाया कि हमारी कुछ ऐसी अहादीस भी हैं जो हमारे इसरार मकनूना की हैसियत रखती हैं। हम तुम्हें अपनी इन अहादीस में से एक हदीस से आगाह फरमा रहे हैं। मज़ीद ताकीद की खातिर ये अल्फाज इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार दोहराए। फिर एक तवील हदीस बयान फरमाई। इसके बाद वाक़यात करबला के मुतल्लिक़ हमें आगाह करते हुए फरमाया कि जब हम करबला पहुँचे तो वहाँ हमारे साथ वो सब कुछ हो गया कि जो कुछ नहीं होना चाहिए था। हमारा भरा हुआ घर उम्मत मलऊना ने एक दिन में खाली कर दिया। जब 11 मुहर्रम का दिन हुआ तो उम्मत मलऊना ने हमें कूफा ले जाने का प्रोग्राम बनाया। हमारे पाक परदारान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि को महमलों पर सवार करके मक्तलगाह से गुजारा गया, जहाँ इन्हें चंद लम्हों के लिए शुदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाशाए अतर से आखिरी बार विदा करने की इजाज़त मिली। सब पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि महमलों से उतरकर मक्तलगाह पहुँच गई। हमारी तबीयत सख्त नासाज थी। जब हमने मक्तलगाह की तरफ निगाह की तो हमें सामने अपने पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिखरी हुई लाशें नज़र आईं, जिसकी वजह से हम पर एक इस तरह भी कैफियत तारी हुई, क्योंकि किसी तरफ हमारे पाक बाबा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश बेकोरो कफन नज़र आई, किसी तरफ कायनात से अजीम चचा अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेकफन लाश पड़ी हुई थी, किसी तरफ जवान भाई शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश दिखाई दे रही थी, किसी तरफ मासूम भाई शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन करबला को माँ की आगोश समझकर जीनत बख्शी हुई थी। इसी तरह एक एक लाश पर हमारी निगाह उठती रही और दर्द जिगर की लहरें तूफान बनकर बढ़ती रही। हमें यूं महसूस हो रहा था कि नसीब दुश्मना अभी हमारी रूह परवाज कर जाएगी। हम इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि बैठ भी नहीं सकते थे। इस वक्त हमने महमल से उतरने की कोशिश की मगर उतर ना सके। बार बार कोशिश करते रहे। एक तरफ जिगर का दर्द था, बीमारी की शिद्दत थी, दूसरी तरफ दिल चाहता था कि हम एक एक लाश को गले से लगाकर इतना रोएं कि तमाम गम आंसुओं के साथ खून बहकर बह जाए। अभी हम उतरने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक हमारी पाक फुप्पी मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा की निगाह हम पर पड़ी। उन्होंने हमारी कैफियत देखी तो फ़ौरन अपने पाक भाई की लाश अतर को छोड़ दिया। तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई हमारे करीब तशरीफ़ लाईं, हमें अपने सीना से लगा लिया और रो कर फरमाया, ए हमारे पाक नाना और पाक दादा का आखिरी सरमाया, ए हमारे मज़लूम भाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनकी बहनों सल्लल्लाहु अलैहि की आखिरी पूंजी, ए मेरे लाल, हम ये क्या देख रहे हैं कि आपने इन सदमात का असर अपने दिल पर इतना ज़्यादा ले लिया है और इस कदर रंजीदा हो गए हैं कि अपनी जान से भी गुजरना चाह रहे हैं। मेरे लाल, आप तो इमाम वक्त हैं, मुहर्रम हरीम किब्रिया हैं, मशल तरीक़ हदायत हैं, बाइस बकाए आलमीन हैं। आप तो इन मजबूर सैयदजादियों सल्लल्लाहु अलैहि की आखिरी आस हैं। सितम रसीदा पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि के लिए बाइस सकून करार हैं। क्या आप अब से इस दुनिया के आलाम व मसाइब से घबरा गए हैं? हमने रोते हुए अर्ज़ किया, फुप्पी अम्मा सल्लल्लाहु अलैहि, हम पर यह कैफियत कैसे तारी ना हो। ज़रा देखें तो सही, हमारे सामने अपने तमाम अज़ा व अकारब की बिखरी हुई लाशें पड़ी हैं। कैसे जवान यूं बेदर्दी से शहीद करके बेकोरो कफन छोड़ दिए जाने के लायक होते हैं? खाक और खून में गलतान इन लाशों पर निगाह तो फरमाएं। हम अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हाल में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। हम चाहते हैं कि पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले लगाकर कम अज कम रोने की हसरत तो पूरी कर सके। हमारी पाक फुप्पी सल्लल्लाहु अलैहि ने सुनकर फरमाया, मेरे लख्ते जिगर, इसमें घबराने और दिल बर्दाश्त
ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے تمام اہل خانہ سے ایک عہد تھا کہ جس کی تکمیل اسی طرح ہی ہونا تھی، اور آپ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ کہ ان تمام شہداء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن وعدہ لیا تھا کہ انہوں نے اسی طرح قربانیاں پیش کرنا تھی۔ فرمایا کہ زمین پر رہنے والے اس امت کے بدبخت فرعونوں اور ملائین کو تو ان کی معرفت ہی نہیں تھی، ہاں ان کی معرفت اہل آسمان کو حاصل ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اہل آسمان ہی آ کر ان کی مقدس لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کریں گے، ان تمام خون آلودہ اجسام طاہرہ کو یکجا کریں گے، اور اس سرزمین پر آپ کے پاک بابا علیہ السلام کے مزار پر علم لگائیں گے، اس کا نشان باقی رکھیں گے۔ ان کی عظمت و شان، ان کے پاک ذکر و گردش لیل و نہار کبھی نہیں مٹا سکے گی۔ ہاں یہ آئمہ کفر و ضلالت اور ان کے گماشتے ان آثار عظمت و جلالت الہیہ کو مٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے، مگر انہیں مٹانے کی تمام کوششوں کا نتیجہ ان ملائین ازل کی نجس توقعات کے بالکل برعکس نکلے گا، اور وہ خود مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، مگر شہداء کرب و بلا علیہم السلام کی عظمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا سے کوفہ روانگی کے وقت جب پاک مستورات صلوات اللہ علیہ مقتل گاہ میں تشریف لائیں تو وہاں پہنچتے ہی معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے پاک بھائی امام مظلوم علیہ السلام کی لاش پر بیان کرنا شروع کر دیے، مگر باقی تمام مستورات اس انتظار میں رہیں کہ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ ہمیں جب تک اجازت عطا نہیں فرمائیں گی ہم اپنی کسی عزیز کی لاش پر نہیں جائیں گے، اور اس دوران کوئی بھی پاک مستور حتیٰ کہ معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ بھی اپنے پاک بابا علیہ السلام کی لاش کے قریب نہیں گی، بلکہ اسی انتظار میں رہیں کہ پھپھی اماں اجازت دیں تو ہم پاک بابا علیہ السلام کو گلے لگائیں۔ کافی دیر کے بعد جب پاک معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے بھائی کی لاش سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ تمام مستورات صلوات اللہ علیہ سر جھکا کر رو رہی ہیں، تو اس وقت پاک معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام مستورات سے فرمایا کہ آپ سب ابھی تک یہاں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ کیا آپ سب نے اپنے عزیزوں سے وداع نہیں کرنا ہے؟ سب نے عرض کی ہم تو آپ کے حکم کی منتظر تھی۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے شہیدوں سے آخری ملاقات کر لیں، پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ جب پاک پردہ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو اجازت ملی تو فوراً مقتل گاہ میں بکھر گئی۔ مقتل گاہ کے ہر کونے سے بیان کرنے کی ایسی آواز آ رہی تھی کہ اپنے پرائے سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس وقت معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی کمسن معصوم بیٹی صلوات اللہ علیہ سے رو کر فرمایا کہ بیٹی آپ بھی اپنے مظلوم بابا علیہ السلام سے آخری وداع کر لیں، ممکن ہے کہ آپ شام سے واپس نہ آ سکیں تو حسرت باقی نہ رہے، اور اپنے پاک بابا جان علیہ السلام سے واپس پہلے کی طرح پیار بھری باتیں کرو، اس مختصر سے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے پیار بھی کرا لو، اور اگر چاہو تو کچھ وقت کے لیے اپنے پاک بابا علیہ السلام کے سینہ پر سونا کی حسرت بھی پوری کر لو، اور آخری بار انہیں گلے لگا لو۔ جب پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے معصومہ بیٹی صلوات اللہ علیہ کو اجازت عطا کی تو معصومہ پاک صلوات اللہ علیہ فوراً اپنے پاک بابا علیہ السلام کے قریب آئیں۔ انہوں نے آتے ہی پاک بابا علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈالی اور ان کی زخمی گردن پر بوسے دینا شروع کر دیے، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا جان آپ تو میری جدائی نہیں سہ سکتے تھے، پھر مجھے ان دکھوں میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ کے بعد میں تنہا رہ گئی ہوں، لیکن اب آپ ملے ہیں تو میں آپ کو اس ویران صحرا میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ ابھی پاک معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ بیان کرنے میں مصروف تھی کہ ایک ظالم نے آ کر مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو لاش عطر سے اٹھائیں اور اپنے پردہ داروں کو محمل میں سوار کریں، کیونکہ ہمیں کوفہ جانے میں بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس وقت معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہمیں مجبور محض سمجھ کر ہم پر اپنے احکامات مسلط نہیں کر سکتے، اس قدر بے رحمی کا سلوک معصوم بچوں سے مناسب نہیں ہوتا۔ ہماری معصوم بیٹی صلوات اللہ علیہ اپنے پاک بابا علیہ السلام کو جی بھر کے رو لے، ان سے وداع ہو لے، تو پھر ہم خود ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔
آخرکار شدہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ودا کے بعد مقتل گاہ سے روانہ ہو کر پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے اس مقام پر تشریف لائیں کہ جہاں شام غریبہ سے قبل مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اسی جگہ کے قریب آ کر ہی پاک مستورات صلوات اللہ علیہ دوسری مرتبہ محملوں پر سوار ہوئیں۔ جس طرح سوار ہوئیں ان کیفیات کو بیان کرنا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جس وقت معمل کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے درد بھری آواز میں ایک بیان کیا اور فرمایا، اے ہمارے پاک بابا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ، ہماری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے پاک شہداء علیہم الصلوۃ والسلام کی لاشوں پر امت مولانا نے جی بھر کے رونے ہی نہیں دیا ہے۔ آپ کو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مظلوم کائنات بھائیوں کے لیے ہمیشہ آنسو بہاتے رہنا، کہ جن کو کافور کے بجائے خاک کربلا میں ملا دیا گیا ہے، جن کو کنارے دریا رہنے کے باوجود 3 شب و روز پیاسا رکھا گیا ہے، جن کو ان کے خون میں غسل دیا گیا، جن کے لاشائے عطر کو صحرائے کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا ہے۔ سب مومنین آنسوؤں کی اس بارش میں مل کر دعا کریں کہ معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ شفقت و عاطفت بھرے پھر سے نصیب ہو۔ ان کے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہمارے پاک امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف منتقم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں جلد ظاہر ہوں اور اس معظمہ مقدسہ اور طاہرہ پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کو بے حد و حساب خوشیاں عطا فرمائیں کہ علام و مصائب کی انتہاؤں نے جنہیں ام المصائب صلوات اللہ علیہ کے لقب سے مشہور کر دیا تھا، پاک خاندان تطہیر علیہم الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی سکھ نصیب نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ دنیا و مافیا خلق تو انہی کی خاطر ہوئی تھی۔ اس لیے دعا ہے کہ اس پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام کے گلشن میں کبھی نہ ختم ہونے والی بہاریں آ کر سایہ فگن ہو، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں نا آشنا رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا لسارت الحسین، اللہ جل یا سائر البائر، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔